السلام علیکم، میں ہوں زویب جیجا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اسلام آباد میں دل دہلا دینے والا واقعہ سارہ کے ساتھ جو پیش آیا ہے اس کے حوالے سے کچھ اہم انکشافات ہیں جو آپ کے ساتھ رکھنا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ جو ملزم ہے اس کے نئے انکشافات سامنے آئے ہیں کہ اس نے پہلی شادی کب کی، دوسری شادی کب کی، پھر تیسری شادی سارہ کے ساتھ کب کی، پھر وہ کس کاروبار کے ساتھ منسلک تھا اور اس نے تعلیمی میدان میں کیا کامیابیاں حاصل کی۔ یہ تمام معلومات اکٹھی کی ہیں، کچھ نئے انکشافات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ پہلا انکشاف یہ ہے کہ ملزم نے چکوال میں جو ہے وہ شادی کی تھی، جو کہ 18 جولائی کو شادی ہوئی تھی، اور وہ شادی اس کی کچھ ہی عرصے چل سکی۔ کچھ ہی عرصے سے مراد یہ ہے چند مہینے ہی چل سکی، اس کے بعد وہ شادی ختم ہو گئی۔ وہ شادی ختم کیوں ہوئی اس بارے میں بھی میں آپ کو معلومات سے آگاہی کروں گا۔ پھر دوسری شادی ہوئی اور دوسری شادی صرف 6 ماہ چل سکی، اور دوسری شادی کے بعد یعنی کہ جو دوسری اہلیہ تھی اس کو بھی پتہ چل گیا کہ پہلی شادی جو ہے وہ کیوں ختم ہوئی تھی، اور جب دوسری شادی ہوئی تو دوسری شادی بھی 6 ماہ صرف چل سکی۔ دوسری بیوی کو بھی یہ پتہ چل گیا کہ یہ کس قسم کی حرکات و سکنات کر رہا تھا، اور پھر اس نے اپنی زندگی کو جان بخشنے کے لیے خود اس کو چھوڑ دیا، یعنی کہ پہلی بیوی نے بھی خود چھوڑا اور دوسری بیوی نے بھی خود چھوڑا، اور تیسری بیوی یعنی کہ سارہ سے متعلق یہ تھا کہ سارہ اس سے انتہائی محبت کرتی تھی اور سارہ نے اس سے شادی کی تھی۔ سارہ نے شادی کورٹ میں نہیں کی بلکہ سارہ نے شادی چکوال میں کی تھی۔ ایک ویڈیو جو مسلسل وائرل ہو رہی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ سارہ اور اس کی ویڈیو ہے، بلکہ سارہ اس کی ویڈیو نہیں بلکہ یہ ویڈیو دوسری اہلیہ جو تھی اس کی ویڈیو تھی، اور سارہ اور جو اس کی شادی وہ کورٹ میں نہیں ہوئی بلکہ وہ چکوال میں جو ہے بتایا جاتا ہے وہ شادی ہوئی تھی۔ پھر تعلیمی میدان میں بھی کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکا شاہ نواز، قاتل، اور مسلسل اے لیول میں جو ہے وہ فیل ہوتا رہا، اور اے لیول میں ہی جو ہے وہ ادھوری جو ہے وہ اس نے اپنی تعلیم چھوڑ دی تھی، کیونکہ تعلیم میں مسلسل اے لیول میں فیل ہونے کے بعد اس نے یہ طے کر لیا کہ وہ تعلیمی میدان میں آگے نہیں جا سکتا، تو اس وجہ سے اس نے تعلیم جو ہے وہ چھوڑ دی۔ اور تعلیم چھوڑنے کے بعد اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ پھر وہ کرتا کیا تھا، اپنی زندگی کیسے بسر کرتا تھا، کیا کاروبار کرتا تھا نہیں کرتا تھا، کیا ملازمت سے وابستہ تھا؟ نہ ہی وہ کوئی ملازمت کرتا تھا، نہ ہی وہ کسی کاروبار سے منسلک تھا۔ وہ بیٹھے بٹھائے جو کرایہ آتا ہے وہ کھا رہا تھا، اور کئی عرصے سے وہ کرایہ جو ہے وہ کھا رہا تھا اور اسی سے اپنی زندگی گزر بسر کر رہا تھا۔ اور کرایہ کہاں سے آتا تھا یہ بھی معلومات ہم نے حاصل کر لی ہے کہ چکوال میں جو ان کی موروثی جو زمینیں ہیں جو کہ اس کے حصے میں آئی تھی، اس میں کچھ دکانیں ہیں، ان دکانوں کا اچھا خاصا ایک بڑا اماؤنٹ ہے جو کرائے کی مد میں آتا تھا، اسی کرائے کی مد سے یہ اپنی زندگی جو ہے وہ گزار رہا تھا، لیکن نہ یہ تعلیم میں آگے جا سکا، نہ ہی یہ اپنی جو ازدواجی زندگی ہے اس میں آگے جا سکا۔ یہ ہر میدان میں جو ہے وہ فیل ہوتا رہا، رشتہ ازدواجی میں فیل ہوتا رہا، کاروبار اس سے ہو نہیں سکا، تعلیمی میدان میں یہ آگے جا نہیں سکا۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ پھر کہاں آ کر کھڑا ہوا تھا اور کس ذہنی بیماری میں جو ہے وہ مبتلا تھا کہ اس نے اس طرح کا گھنونا جو ہے وہ قدم اٹھا لیا۔ اے لیول کا میں نے آپ کو بتایا کہ اے لیول میں جو ہے وہ یہ فیل ہوتا رہا مسلسل، اور جو مقتولہ کے اہل خانہ ہیں ان کو اس کی شادیوں کے حوالے سے بالکل بھی علم نہیں تھا، ان کو اندھیرے میں رکھا گیا، ان کو نہیں بتایا گیا کہ یہ کس قسم کی جو ہے وہ حرکات و سکنات کرتا تھا، جبکہ گھر والوں کو اس ساری معلومات کے بارے میں پتا تھا، لیکن انہوں نے ایک زندگی جو ہے وہ ختم کر دی، نہیں بتایا، اور سارہ جو ہے وہ اس زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ اور سارہ نے بہت سارے خواب دیکھے تھے، بہت اچھی لڑکی تھی جس سے بات ہو رہی ہے، سب یہی کہتے ہیں کہ بہت ہی خوش مزاج تھی، شاہ نواز کے ساتھ جو ہے وہ بظاہر لگتا تھا خوش ہے، لیکن اندر میں اس کے دل میں جو ہے وہ اس کے لیے بالکل جو ہے جگہ باقی نہیں رہ گئی تھی، چونکہ وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا تھا کہ سارہ بھی اس سے جان چھوڑانی چاہتی تھی، لیکن نہیں پتا تھا کہ جان چھوڑانا اس طرح سے پڑ جائے گی کہ اس کو زندگی سے جو ہے وہ ہاتھ دھونا پڑے گا۔